اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اچھے اخلاق کے سلسلے سے، اس لیے کہ یہ بات اپنے آپ میں حقیقت رکھتی ہے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے بولنے، ہمارے عمل کرنے سے، خود اپنے والے ہوں یا دیگر مذاہب والے، وہ ہمارے اس ایکٹیویٹی سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں تو ان کے گھر والے کیسے ہوں گے، ان کا کنبہ، ان کی فیملی، پھر بات جاتی ہے اسلام شریعت تک اور ہمارے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تک۔ اس سلسلے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہمارے اندر اگر کوئی کمی ہو تو ان پروگرامز کی وجہ سے کافی سدھار آ جاتا ہے۔ لہٰذا آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں پروفیسر سید حسین کمال الدین اکبر صاحب سے کہ جن سے ہماری مسلسل اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے، بہت بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے جو ہے یہ بڑے احسن انداز میں جو آپ سمجھاتے ہیں ہمارے ناظرین کو یقیناً بڑی خوشی ملتی ہے، اس لیے کہ اکثر لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ کیا انداز ہے، اور دل کہتا ہے کہ بس سنتے ہی چلے جائیں۔ یہ ان کی محبتیں آپ کے حوالے ہم کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کی عنایت ہے، تمام ناظرین کی بھی۔ جی، شروع ہم کو یہاں سے کرنا ہے کہ جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین سے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ ہم آئیڈیل مانتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو، تو ہمارے سماج میں اکثر کبھی کبھی ہمارا پڑوسی ہمیں ستا رہا ہے، یا ہم جہاں کام کرتے ہیں کوئی وہاں، یا جہاں کام کرتے ہیں وہی ہمیں ستا رہا ہے، یا ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں سے ہمارا گزر ہے وہ ہمیں ستا رہا ہے۔ تو اس سلسلے سے جب کوئی ایسا اپنا اخلاق بد اخلاقی سے پیش آئے تو ہمیں وہاں پر اپنا اخلاق کیسا پیش کرنا، اس سے پہلے ہم یہ ایک سوال رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ بات یہاں تک پہنچ جائے کہ کیوں ایسا سماج میں مشہور ہے تو مشہور کہ جن کے یہاں اخلاق بہت ہی اعلیٰ درجہ ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کی بات کہی جائے، ان کے یہاں وہ اخلاق اعلیٰ درجے پر نہیں بلکہ اکثر دکھنے میں آتا ہے کہ کتنی پستی میں یہ لوگ، کیوں؟ اب اس کا تو ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فطری بات ہے کہ ہمارے امام سے پوچھا گیا تھا، امام معصوم سے، جی، کہ مطلب یہی اسی طرح کی صورت حال پتی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی ان کی اصل جو ہے مضبوط ہے، جڑ، تو ابلیس بنیادی طور پر وہ جڑ تو نہیں کاٹ پائے گا، اچھا، تو وہ ان کا دشمن بنتا ہے کہ ان کو دوسری چیزوں میں جو فروعی یا برانچز ہیں اس میں کرے، یعنی مثلا زبان خراب کروائے، یا یہ کہ ہاتھ پیر سے کچھ ان کو غلط طرف سے موڑ دے۔ یہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی کبھی معاشرے میں، سوسائٹی میں اتنی توجہ نہیں ہے، ساری توجہ اصل میں ظاہر کے اوپر چلی جاتی ہے کہ ہم ایکسٹرنل ایسپیکٹ کے اوپر لگ جاتے ہیں، جی، اور اس کا انٹرنل مقصد بھول جاتے ہیں کہ اس کا کیا ہے، اتنا ہو گیا اس کا مطلب کام ہو گیا۔ وہ بہت سے لوگ کیلکولیشن کرنے لگتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو افطار کروایا گیا تو اتنا ثواب ہوا۔ اب نہ ثواب آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ گناہ، یہ لکھنے والے موجود ہیں، اس کا اندراج ہو رہا ہے، آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر یہ اپنے ناظرین سے کہتا رہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ایک امیر آدمی ہو، ایک باحیثیت آدمی، وہ ہر وقت بیٹھا اپنی بینک کی پاس بک ٹٹولا کرتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے؟ جب اس کے کریڈٹ ہوگا تو بینک چڑھا دے گا، جب ڈیبٹ ہوگا تو نکال دے گا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اپنا کام کرے، جو کچھ کرنا ہے کرتا رہے، ویسے اللہ سے زیادہ حساب کون کرنے والا ہو؟ بے شک۔ تو ہم کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا پہلا اسٹینڈ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وہی بات ہے کہ آپ اپنے کو متوجہ رکھیے کہ بھائی آپ ڈیبٹ میں نہ جائیں، کریڈٹ ہی کریڈٹ آپ کے پاس ہو۔ اور یہ کہ جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ بھائی شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ چھوڑے گا نہیں آپ کو، وہ ہار نہیں مانتا ہے، وہ اپنا لگا رہتا ہے، کبھی داہنے سے آئے گا، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی غصہ دلائے گا، کبھی حسد پیدا کرے گا دل میں، یعنی جتنی بیڈ کوالٹیز ہیں ان سب کو وہ ابھارتا ہے۔ دیکھیے ان ہیومن بینگ میں اللہ تعالیٰ نے ڈائیورجنٹ صلاحیتیں ایک ساتھ رکھی ہیں، یہی آدمی نیکی پر آتا ہے فرشتوں سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔
یہی بدی کے اوپر آتا ہے تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. وہ ایک ہی کوالٹی ہوتی ہے جو آدمی کو, یہی زبان ہے, اس سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے, اس سے اچھی باتیں کی جا سکتی ہیں, اس سے لوگوں کی ہدایت کی جا سکتی ہے. اسی زبان سے اتنی خرابیاں پیدا کی جا سکتی ہیں, دو آدمیوں کو لڑوایا بھی جا سکتا ہے, معاشرے میں ہیٹ اسپیچز دی جا سکتی ہیں, لوگوں کو ابھارا جا سکتا ہے. یہی زبان, یہی آنکھیں جو ہیں اگر صحیح دیکھنے لگیں تو یہی آنکھیں کام آتی ہیں. انہی آنکھوں سے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے, آخرت کو بھی کامیاب بناتا ہے. انہی سے برائیوں میں بھی پڑا ہوتا ہے, جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جو اس کی کوالٹی, بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک اینجل پاور اللہ نے اس کو دیا ہے, کہ جو قوت ہے اس کی کہ وہ نیکی کی طرف بڑھنے کی. اور دوسرا پاور اس کے اندر رکھا ہے کہ جو اینیمل پاور ہے, کھا لو, چھین لو, یہ کرو. تو یہ دونوں پاورز جو ہیں اس کی بیلنسنگ ہی کا نام ایک انسان ہے, اسی کی بیلنسنگ کا نام دین ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی ان کوالٹیز کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے یا نیگیٹو وے میں استعمال کیا جائے. یہ اس کے پاس ایک ڈسکرشن ہے جس میں اللہ نے اس کو بتا دیا, معلوم ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہم کسی آدمی کی بیک بائٹنگ کر کے, غیبت کر کے, وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں معلوم ہوتا ہے. یا کوئی چیز جو ہم کو دیکھنا نہیں چاہیے تھی ہم نے دیکھی, تو وہ ہمارے یہاں خود ہمارا انٹرنل سسٹم بتانے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے. بالکل ہے نا. تو یہ کوالٹی انسان کو پروردگار عالم نے دی, وہ اس کے حساب سے اس کو چلنا چاہیے سبھی کو, وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو. اب یہ بات جو آپ نے کہی کہ لوگ ظاہر میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے, بھئی ٹھیک ہے جس کا ایک سجدہ قبول ہو گیا, یقیناً بھئی تو قبول تو ہو جائے. اگر ایک روزہ بھی اللہ نے قبول کر لیا تو وہ, بعض لوگ تو دیکھیے ایسے بیہیو کرنے لگتے ہیں. پاکستان کے بہت مشہور لکھنے والے ہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب, مرحوم ہو گئے, بہت دلچسپ لکھتے تھے. تو لکھا انہوں نے ایک مذاق اڑایا ہے یعنی اسی اپروچ کا, کہ ہمارے دادا نے 7 حج کیے, 7 قتل کیے اور 7 ہی حج کیے. مطلب جیسے ہوتا نا کہ بھئی جو حج کرایا ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جی بالکل. تو انہوں نے 7 قتل کیے اور 7 حج کیے. اس کے بعد انہوں نے قتل کرنا چھوڑ دیا کہ بھائی اب بڑھاپے میں حج نہیں ہو پاتا. قتل کرنا اس لیے چھوڑ دیا کہ بڑھاپے میں حج کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو مقصد یہ نا, ایک آدمی کی یہ غلط اپروچ ہے, وہ سمجھ رہا ہے میں قتل کر رہا ہوں, جا کے حج کیا تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا. اگر ایک اس طرح کا نظام بن جائے, ارے بھائی ابھی آپ سے جواب دہی ہے, اللہ نے جو معافی دی بھی ہے وہ کن چیزوں میں معافی دی ہے. اگر اس کی عبادت کا معاملہ ہے, کوئی کمی رہ گئی ہے, کچھ غلط ہو گیا ہے تو اس کریکشن ہو جائے گا. آدمی کو مار ڈالا, اس کا پورا خاندان ڈسٹرب ہو گیا. تو جو شرپسندی ہے وہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے. گڈ مورلز کے حساب سے آپ کے اپنے مورلز درست ہونے چاہیے, ان کو درست کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ نہیں سمجھیں کہ ہم تو مطلب ٹھیک ہے, نیک ہیں تو نیک ہی رہیں گے. بہت سے نیک لوگ آخری وقت میں برے ہو جاتے ہیں, بہت سے برے لوگ نیک ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس تاریخ میں اس طرح کے لوگ, بشر حافی کی پوری کہانی موجود ہے, ریاض کی پوری کہانی موجود ہے کہ جو لوگ اتنے نیک ہوئے کہ ان کا بڑا بلند مرتبہ ہوا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو آخری وقت میں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں, صحیح حق کو چھوڑ دیتے ہیں, باطل کے راستے کو اپنا لیتے ہیں, دنیا کے لیے, دولت کے لیے, پیسے کے لیے, یہ سب کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے کسی آدمی کو اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہو جائے کہ اب تو ہم ٹھیک ہیں, ہم تو بالکل سیدھا اپنا معاملہ کر کے نکل جائیں گے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا چاہیے. اب اپنے ہم اس سوال پر آتے ہیں جس کا ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں وعدہ کیا تھا, جو بہت ہی ضروری ہے. سر ہمارے سماج میں یہ ہو جاتا ہے, خود آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی, ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی, ان سے نوک جھوک ہو گئی, ان سے ہو گئی, وہ ستا رہے ہیں, یہ ستا رہے ہیں, یہ پریشان کر رہے ہیں. تو اس میں سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم پلاننگ کرتے ہیں, اچھا انہوں نے یہ کیا اب ہم ایسا کریں گے, اب ہم تو یہ ایک مصیبت بن جاتی ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اہل بیت کا کوئی نمونہ عمل پیش کیجئے کہ کیا کریں. دیکھیے بہت آپ کا سوال جینوئن ہے اور یہ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیے انسان جو حق پر بھی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ حق پر رہ سکے. جب اس طرح کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کرنے لگے گا تو ہو سکتا ہے ابھی حق کے راستے سے ہٹے. جی بالکل. دیکھیے ایک بات ذہن میں رہے, حضرت علی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا, کبھی کبھی انسان کو صبر کرنے کی جو تلقین کی جاتی ہے کہ صبر کرے اور برداشت کرے, اس میں بڑی اچھائیاں ہوتی ہیں. اور وہ اچھائی ہوتی ہے کہ اگر اس سے صبر سے کام چل رہا ہو تو چلا لینا چاہیے, کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ کوئی شریر آدمی جو
ایول کرنے والا ہے، بدی کرنے والا ہے، اگر کوئی اس کے چھوٹے شر پر تیار نہیں ہے، یعنی کہ بھائی چلو درگزر کرو، چھوٹا سا ہے، تو پھر اس کے بڑے شر کے لیے تیار ہو جائے. ہم کو چھوٹی ایول، اس کی چھوٹی سی خرابی جو تھی اس میں ہم بھڑ گئے، تو پھر اس سے بڑے والے کے لیے تیاری کرو کہ وہ تو ابھی دشمن ہو جائے گا. تو کوشش کیا ہونی چاہیے کہ پہلے اگر صبر کے سے کام چل سکتا ہے، صبر کو ہمارے یہاں کہا تھا نا کہ صبر انل مصیبہ، مصیبت کے معاملے میں صبر کرنا، کہ کوئی مصیبت آئی تو مصیبت کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے تھوڑی آتی ہے، صحیح، مصیبت یہیں سے آتی ہے جو دنیا میں آتی ہے. تو انسان کو مظاہرے صبر کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ایول کو، برائی کو یعنی ٹالریٹ کر کے کام نکلتا ہو اتنا کر لیجئے. جی. اچھا، یہ اہل بیت کے یہاں پوری سیرت میں آپ کو یہی ملے گا. اب کربلا میں دیکھیے، وہ لڑائی تو مدینہ منورہ میں ہو سکتی تھی، اس نے بیعت مانگی، تب لوگ تلوار کھینچ لیتے، لڑ لیتے. جی. مکے میں جس وقت حضرت کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ قتل کرنے والے وہیں لڑ جاتے. صحیح. جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، لڑ لیتے. پہنچے، پانی بند ہوا، لڑائی شروع. ابھی تو نے پانی بند کیا تھا نا، آپ نے آخر تک جنگ نہیں ہونے دی. یعنی بات لڑنے کی بھی اجازت تبھی دی گئی ہے جب کسی بڑے کاز کو بچانا ہو یا حق کی سربلندی کا معاملہ ہو. اچھا. ستے اور ٹروتھ اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے لڑنے کی اجازت دی گئی، ورنہ برداشتی ہے جو اہل بیت کے یہاں آپ کو دکھائی پڑتی ہے نا. اتنے کتنے واقعات ہیں جو آپ کو ملیں گے جو اہل بیت نے دکھایا. ایون ہم کو یہ ملتا ہے جیسے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب اس سے زیادہ شر کرنے والا کیا ہوگا کہ سر کو مار دیا اس نے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگا دی، سر پہ ضربت لگائی حضرت علی کے. تو بھی تو کچھ بھی کر سکتے تھے، مت ڈالو اس کو، الٹا لٹکا دو، اس کی کھال کھینچ لو، یہ سب ہو جاتا. لیکن امیر المومنین نے اس کے لیے جو بھی انسانی حقوق ہو سکتے تھے ان کا سب کا خیال کیا. اس کی یعنی وصیت میں بھی اس کو یہ رکھا کہ بھئی اس کے ساتھ ایک بار کیا ہے، دوسرا بار نہیں ہونا چاہیے، اگر تم قصاص لو، اگر میں بچ جاؤں گا تو میں دیکھوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایول اگر ہمارے خلاف ہوتی ہے تو پھر ہم کو یا تو اس پر صبر کر لینا چاہیے، یا جواب میں بھی جتنا ہوا ہے اتنا ہی کریں. اس نے ہمیں گالی دی تھی، ہم نے ڈنڈا مارا، تو آخر میں تو جیتا وہی اللہ کے ہاں. تو یہی ہوگا کہ بھئی یہ چلو، اگر اس کو پروردگار عالم نے اس کی 10 بدی لکھی تو ہماری 100 لکھی، تو آخر میں 90 ہم اس کے جواب دہ ہو رہے ہیں، موجود ہیں. تو مثلا مان لیجئے کہ اس نے ہماری برائی کی تھی، ہم اس کی لڑکی کو بدنام کر رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بڑی بدچلن ہے اور بدکار ہے اور یہ ہے کر رہے ہیں. تو اگر اس کا گناہ وہ اپنی جگہ پر ہے تو ہم بھی تو ایک عورت پر تہمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس سے کوئی مطلب نہیں. بالکل. کسی خرابی باپ کی تھی، الزام، اور خرابی میں بھی بھائی جو بات تھی وہ ہمیں کہنا چاہیے کہ دیکھیں صاحب عجیب لوگ ہیں، ہماری زمین جو تھی ان میں 6 انچ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. ہم یہ کہیں، نہ کہ یہ کہیں کہ بھئی ان کی باپ کی تو ان کی اماں سے شادی ہی نہیں ہوئی تھی. بہت سی چیزیں جوڑ دیتے ہیں اپنے سے لوگ. ہم تو ہو گئے دشمن، اور دشمن ہو گئے تو ہمیں حق و باطل اور سچ اور جھوٹ اور اس کی کوئی بات ہی نہیں رہے گی. چلو تھانہ پولیس بھی کر دیں، غلط رپورٹ کروا دیں، تو پھر تو اس سے زیادہ ایول میکر ہم خود ہیں، اس سے زیادہ برائی کرنے والے ہم خود ہیں. ہم سے اس سے یہ چیز تو پھر ہماری تو عموماً جو اہل بیت کی سیرت میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. جی. جن لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کی انہوں نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا. یہ ہمیں ملتا ہے، ہر امام کے ساتھ ملتا ہے. جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آ گئے تھے اور مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، اور ادھر سے تو وہ یزید کے سے بنی امیہ کے لوگوں نے فرار اختیار کیا، بھاگنا چاہا کہ بھئی پتہ نہیں یہاں کیا ہو، مدینے میں مار ڈالے جائیں. تو مروان جو بنیادی طور پر جو بعد میں خلیفہ بھی ہوا، اس کے 4 لڑکے خلیفہ ہوئے، اور مروان بہت بڑا حضرت علی کا ایک طریقے سے دشمن تھا اور بنی ہاشم کا بھی دشمن تھا. وہ اپنی عورتوں کو امام زین العابدین کیا چھوڑ کے گیا کہ سب ہم اس وقت عورتوں کو لے کے نہیں جا سکتے. اچھا، یہ وہی مروان ہے جس نے جی جو ولید سے کہا تھا کہ حسین کو روک لو، ہاں قتل کر دو، یہ تھا مروان تھا. مگر حضرت نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ان عورتوں کو رکھا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. جب وہ پھر سب ختم ہو گیا، ٹرموائل ختم ہوا، وہ اپنی عورتوں کو لینے آیا تو آپ نے کہا ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں ہوئی. تو ان عورتوں نے کہا کہ نہیں بھائی، پہلے ہم کھانا کھاتے تبھی لوگ کھانا کھاتے تھے، ہمارا لحاظ اور ہمارا خیال. یہ دشمن تھا بظاہر. جی. اچھا، جس امام زین العابدین کے لیے مشہور ہے واقعات میں کہ آپ کا
کوئی فرار اختیار کرنے والے جو لوگ تھے وہ اپنی کسی کھیتی ویتی پہ گئے ہوئے تھے جہاں پر زمین تھی اور کھجور کے پیڑ لگے تھے، اور وہ اس نے پناہ لے لیا. بعد میں دیکھا تو یہ چوتھے امام تھے، اس کو پہچان گیا وہ، اور وہ تھا یزید کے لشکر میں تھا، قاتل تھا. شاید جناب علی اکبر کو اس نے قتل کیا تھا. جی. اب وہ سوچتا ہے تو میں فرار اختیار کروں، پتہ چل گیا تو مر ڈالیں گے، میں تو اکیلا ہوں، ان کے ساتھ تو اتنے لوگ ہیں، غلام ہیں، اور آپ پوری رات نماز پڑھنے والے آدمی. تو آپ جب وہ جانے کے لگا آپ کو گیا تو آپ نے روکا کہ صبح ہو جائے گی تو تمہیں کھانا وانا دے دوں گا، تب جانا، پتہ نہیں راستہ کیسا ہو کیا ہو. تو وہ خود ایک طرح سے برسٹ کر گیا. کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں تو آپ یہ نہ کہتے. اچھا. تو آپ نے کہا نہیں تم فلاں ہو، ہمارے بھائی کے قاتل ہو. اچھا جانتے تھے وہ، اس کے باوجود بھی پناہ. تو اس نے کہا کہ پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ کہا میں نے اس لیے کیا کہ وہاں ہم تمہارے مہمان تھے، یہاں تم ہمارے مہمان ہو، تو میزبان کے جو فرائض ہیں وہ مجھے انجام دینے چاہیے. تو اگر اہل بیت کی سیرت آپ دیکھیں، اچھا یہی سیرت زندہ ہے. جی. اگر امام زین العابدین زندہ ہے تو اسی سیرت کی وجہ سے، حضرت علی زندہ ہے تو اسی سیرت کی وجہ سے، ورنہ لوگ آتے ہیں مر کے چلے جاتے ہیں. 1400 سال نہیں 14 لاکھ سال بھی ہو جائیں گے تو زندہ رہیں گے. تو جو ان کی یعنی نیکی ہے، صحیح، ان کی گڈنس ہے، وہ ان کو زندہ رکھتی ہے. جی. واقعہ تو گزر جاتا ہے، ٹائم تو پاس ہو جائے گا، چلا گیا. ایسا کتنے ایسے ہی لوگ واقعات ہیں ائمہ کی سیرت میں ملتے ہیں جنہوں انہوں نے نہیں یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اچھا کبھی کبھی تو ہمارے سماج میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ تھے تو دشمن یہ، مگر جب ان کا انتقال ہوا تو خود دشمن کہتا ہے کہ چلو ہم سے نہیں بنتی تھی مگر تھے آدمی بڑے. ہاں یہ اس ہم طرح نے اتنا کچھ کیا مگر انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے اندر تو اگر وہ نہ بھی کہے تو محسوس تو کر ہی رہا ہے کہ بھئی ہم اور ہیں اور یہ اور ہیں. تو وہ دیکھیں واقعات میں ملتا ہے آپ کو، جب جنگ صفین ہونے لگی اور وہ پانی پر شام کا لشکر جو تھا اس نے پہلے سے پہنچ گیا تھا، قبضہ کر لیا گھاٹ پہ. یہاں گویا تراہی مچی ہوئی تھی کہ پانی کہاں سے لایا جائے، اور اب لاکھ سے اوپر سپاہی تھے حضرت علی کی طرف سے. تو حضرت علی نے بھیجا اور وہ گھاٹ کو وہ ہو گیا. اب جیسے ہی گھاٹ پر قبضہ ہو گیا امیر المومنین کا، تو امیر شام کو پریشانی ہوئی کہ یار یہ مصیبت اب ہمارے لشکر کے لیے ہوئی. تو ان کے خاص وزیر تھے ہمارے آس، بہت خاص، بہت ہی ذہین اور چالاک اور زیرک، جو بعد میں ایجپٹ کے مصر کے گورنر بھی بنایا ان کو. تو ان سے باتیں تو نوک جھوک والی دلچسپی ہوتی تھیں. تو وہ پریشان تھے، تو انہوں نے امیر شام سے کہا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ہمارے آس نے مجھے کہا بھی پانی کہاں سے لائیں گے اتنا بڑا لشکر؟ کہ تو تم علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہو کہ تمہاری طرح سے پانی کسی کو پینے نہیں دیں گے؟ ابھی دیکھنا اعلان ہوا کہ پانی فری ہے، جس کو چاہے لے جائے. تو مقصد یہ نا کہ حضرت علی جواب میں یہ تو کر سکتے تھے کہ اس نے پانی بند کیا تو میں بھی بند کیے دے رہا ہوں، جاؤ. تو مقصد یہ کہ امیر المومنین نے اس جگہ واضح کر دیا کہ ہم پانی کے لیے لڑنے ہی نہیں آئے، کہ پانی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے. پانی کی ضرورت تھی ہیومن بینگز کی، تو سب کی ضرورت ہے، تمہاری بھی ہے ہماری بھی ہے. یہ ہماری جنگ اصول پر ہے، پرنسپلز پر ہے، تو پرنسپلز کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. تو ویسے ہی کہتے کوئی آدمی ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہماری 4 بیگھہ زمین پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، یہی نا. تو زمین تو ہم مرنے کے بعد لے نہیں جائیں گے نا. کتنے دن ہمیں پریشانی رہے گی؟ 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال. اچھا اللہ کے ہاتھ تو تنگ نہیں ہے نا، وہ 4 بیگھے زمین کے بجائے ہمیں اس کی 4000 گنا قیمت بھی دے سکتا ہے، کہیں کسی ذریعے سے دے سکتا ہے. جی جی. وہی لوگ جو تھے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ گاؤں میں ان کو اتنا عاجز کیا گیا، پریشان کیا گیا، گاؤں چھوڑ کے بھاگ گئے، جی چلے گئے. پھر ان کے بچوں نے تعلیم حاصل کی، پر ترقی کی. جو گاؤں میں تھے وہ خالی گھوڑے کے وہ بیٹھے گھومتے رہے. اب وہ زمینداری بھی چلی گئی، وہ وہیں کے وہیں ہیں. جو باہر نکل گئے تھے وہ ترقی یافتہ ہیں. تو اصل تو جو مال ہے یا جس کا لٹ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، عطا کرنے والا وہ ہے، دے دے گا. تو اس کو بہت بڑا، اور اگر آپ اسے فائٹ بھی کریں تو جیسے ہونا چاہیے کہ اگر آپ لڑنا بھی چاہتے ہیں تو پرنسپل پر قانونی طور پر یہ ہمارا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، اپنا اسٹینڈ لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کسی نے قبضہ کر لیا ہم وہ کہہ رہے ہیں، لیکن بے وجہ ہم اپنی حدود کو پار نہ کریں. جو ہونا چاہیے جتنا، اگر آپ چاہتے ہیں مقدمے لڑنا چاہتے ہیں لڑ لیجیے. جی جی صحیح. ہاں مگر یہ نہیں کہ اب اس کو الزام لگائیں، اس کو برا کہیں، اس کو بدنام کریں، یا اس کو سازش سے قتل کروا دیں. تو یہ سب تو پھر ہماری خرابیاں شروع ہو جائیں گی اس میں سے. بالکل بالکل.
چلیے آخر میں ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے جو کہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے اور اس کا دو رخ ہے. پہلا رخ ہم یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس سوسائٹی سماج میں رہتے ہیں اسی سماج میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں کہ وہ جنہیں اپنا آئیڈیل مانتے ہیں, ہم انہیں اپنا آئیڈیل نہیں مانتے ہیں. تو کہیں کہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم خواہ ان لوگوں سے ناراض ہیں, اپنے اس پڑوسی سے, اپنے اس پاس والے سے ناراض ہیں کہ یہ تو ان کو آئیڈیل مانتے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. تو اس معاملے میں شریعت کا ہمارا کیا اخلاق ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ دیکھیے ایک چیز جو ہے کہ حضرت علی نے جو مالک اشتر کو جب بھیجا تھا, ایجپٹ بھیجا تھا, اور گورنر جس میں آپ پہنچ بھی نہیں پائے ایجپٹ تک, تو ایک ان کو منشور دیا تھا ایک پورا کہ ہاؤ ٹو رول, بہت ہی اہم ہے وہ ہمارے ہندوستان میں. مشہور یہی ہے کہ جب راجیو گاندھی صاحب وہ ہوئے پرائم منسٹر, تو وہ ان کے سراہنے رکھا رہتا تھا, اور اس کے اوپر ایک شاید جسٹس کرشنا ایئر نے بہت بڑا آرٹیکل بھی لکھا ہے اس منشور پر انگریزی میں. اچھا. تو بہت منشور بہت اہم ہے. تو اس میں جناب مالک اشتر سے انہوں نے کہا تھا دیکھو وہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں, جہاں تم جا رہے ہو دو طرح کے, ایک ایمان میں, بلیف میں, ریلیجن میں تمہارے بھائی ہیں, اچھا, اور دوسرے خلقت کے حساب سے تمہارے جیسے ہیں, یعنی جو تمہارے نان مسلمس ہیں جی, وہ تمہارے جو ان کا کریشن ہے, یعنی ان کے پاس بھی ایک دل ہے, ان کے پاس بھی آنکھیں ہیں, ان کے پاس بھی دماغ وہ ہے, بھی ان کے تمہارے پاس ہی جیسے ہیں, تمہارے ہی جیسے ہیں. اچھا. تو خیال رکھنا, یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ریلیجن میں الگ ہو جائیں تو تم ایک کمیونل بائس کا شکار ہو جاؤ. اور یہ ویکنیس کی بات ہوتی ہے, وہی آدمی دشمن ہوتا ہے کسی دوسرے کا جو ویک ہوتا ہے, چاہے اس کے پاس تعداد بہت بڑی ہو. یہ میں نہیں کہتا کہ تعداد اس کے پاس بڑی نہیں, تعداد بڑی ہوگی مگر مینٹلی ویک ہے, یا اس کا لیڈر اتنا ویک ہے کہ وہ لیڈر کے مقابلے میں تو لا نہیں سکتا ہے نا, کہ ہمارا لیڈر اٹھ جائے تو ہم یہ جو لوگ دوسرے کو لیڈر مان رہے ہیں اسی کو برا کہیں, اور پھر وہ جھوٹ و الزامات اس میں ایسی باتیں کہے گا جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا, اور ہم نے دیکھا ہے اور ایسے ان کے یہاں ہوتا ہے, ویسا ہوتا ہے. نہ وہ کتابیں دیکھی جائیں گی, نہ وہ سلیبس, ارے کتاب میں کچھ لکھا ہو, یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں, اور سب اپنے گناہ کا پشتارہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے آدمی. جی اللہ کے سامنے کیسے ثابت کرے گا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس لیے آپ کا مخالف بھی ہو, آپ کا دشمن بھی ہو, بہرحال وہ آدمی ہے, وہ انسان ہے. اگر اللہ کے رسول یہی کرتے تو وہ جو لوگ پہلے وہاں پر مکے والے تھے جو بعد میں اسلام قبول کر لیا, اور اب تمام مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو پاتی, قتل ہو جاتے سب. فتح مکہ والا معاملہ, جی فتح مکہ کے موقع کے اوپر جن کو ابو سفیان کو چھوڑ دیا, ہند جو امیر شام یعنی یزید کی دادی تھی, معاف کر دیا. ایسے کتنے لوگ تھے جن کو جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, اور وحشی جو آپ کا قاتل تھا جناب حمزہ کا, اسے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آج تک کہ تمہارے اللہ نے گناہ معاف کر دیے, چلو بھائی ٹھیک ہے, لیکن میرے سامنے نہیں آیا کرو, مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں اپنے, کوشش کر ہاں کوشش کرو کہ میرے سامنے نہ ہو. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک پرسنل بات ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, تو ہم نے اتنا کہہ دیا کہ اس کا ریاض کرو تو اچھا ہے. تو کہنا یہ کہ یہ چیز جو ہوتی ہے نا کہ جو غلط بھی کام کرنے والے ہیں وہ آپ کے دشمن بھی رہے ہوں, تو آپ ایک چانس ان کو دیجئے. اس کے اندر کوئی برا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہی مدعی ہیں, آپ ہی مدعا علیہ بن جائیں, آپ ہی جج بن جائیں. یعنی اسلام دشمن کو بھی چانس دینے کا موقع دے رہا ہے ہمیں. ہاں یعنی ہم جو ہے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں. نہیں سب کے لیے ہے. اچھا مان لیجیے ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی مسلمان ہے, وہ غیر مسلم کو بہت برا سمجھ رہا ہے. اچھا یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ابا مسلمان تھے, اماں مسلمان تھی, مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے. جی ہم ایک پرٹیکولر فرقے سے اسلام میں تعلق رکھتے ہیں. ابا اماں اسی فرقے میں تھے, ہم بھی اسی میں پیدا ہوئے, صحیح, شروع سے وہی سب دیکھا, جو دیکھا اسی کو صحیح سمجھنے لگے, فالوئنگ. دوسرا آدمی دوسری جگہ پیدا ہوا, جی وہ عیسائی فیملی میں پیدا ہوا, عیسائی نہ اس نے کوئی, اب بات تو ان کی ہے کہ جنہوں نے تحقیق کی, ریسرچ کی, اور اس کے بعد کسی دین کو قبول کیا, وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے سوچ سمجھ کے لیا ہے. صحیح. لیکن ہم نے تو بالکل اپنے ایک حالات کے یا سرکمسٹانسز کی وجہ سے ایک چیز کو قبول کیا ہے. تو شکایت کیا ہے کی ہے آپ کو؟ وہ میں نے شاید ذکر کیا ہو آپ سے, آغائے خمینی تابصرہ کی ایک کتاب 40 حدیث ہے جس میں 40 حدیثیں معصومین کی نقل ہوئی ہیں. وہ اردو ٹرانسلیشن بھی اس کا ہوا ہے, تو میں نے تو اردو ہی میں پڑھا ہے, وہ اصل تو پرشین میں ہے. تو اس میں آغا نے اپنے استاد, ان کے استاد تھے جن سے انہوں نے پڑھا تھا, سید محمد شہاب آدی,
ان کا حوالہ دے کے کہا ہے. وہ بھی پہنچے ہوئے تھے کہ آغا کے یہاں بھی صوفی یعنی وہ جو صحیح صوفیزم ہے اس کی بنیاد پر. تو آغا نے ان سے کہا کہ وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جو غیر مسلم ہے, مسلمان نہیں ہے, کچھ ہو, اس کو بھی برا نہ کہا کرو. اچھا, کیوں؟ اللہ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے اس کو مرنے سے پہلے نور ایمان دے سکتا ہے اور تمہیں پتہ نہ ہو. یہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو بھیج بھی سکتا ہوں عبارت. بات تو پرفیکٹ ہے کہ پتہ نہیں, مان لیجیے وہ اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرتا تھا اور اتنی سیوا کی اس نے اپنے ماں باپ کی کہ اللہ نے اس کو نور ہدایت عطا فرما دیا مرنے سے پہلے. ہوتا اور آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ اس کی برائی کر رہے ہیں. اچھا, آپ اپنی خبر لیجئے کہ آپ کیا ہیں, جو کچھ آپ نے عمل کیے ہیں اس کو دیکھیے. آپ سے اس کے بارے میں پوچھنے ہی نہیں جا رہے ہیں. وہ اللہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں مر گیا تھا, اس نے مثلا نمازیں نہیں پڑھی. اب دیکھیے آپ نے پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں. آپ اپنی توجہ اپنی طرف. وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے, آپ تو جھوٹ نہیں بولتے. اس کے جھوٹ کے بارے میں آپ سے سوال ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسروں کا آپ اکاؤنٹ کھول لیں, ان کا حساب کرنے لگیں, اپنے اوپر اپنی نظر ڈال دیجئے اور اکاؤنٹ اپنا دیکھیے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب. جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو اللہ کسی کو بھی ہدایت دے دیتا ہے. ہم اس پر کیوں چلے جاتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو کیوں مانتے ہیں, ہم جن کو مانتے ہیں یہ ان کو منوا چھوڑیں. نہیں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیوں نہیں کرتے, ہم کیوں مانتے ہیں کسی کو. ہم اسی فیکشن میں پیدا ہو گئے ہیں, اسی گروہ میں ہماری پیدائش ہو گئی. بچپنے سے ہم کو یہ سکھایا گیا ہے. صحیح. تو جب یہ سکھایا گیا تو ہم نے یہی سیکھ لیا, لرن کر لیا. جی جی. اصل میں پیدا ہوا, ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. بچپن میں وضو سکھایا گیا, نماز سکھائی گئی, مسجد میں لے جائے جاتے تھے. عید کی نماز ہے, سوئیاں پک رہی ہیں, عید ہو رہی ہے, رمضان میں روزے رکھوائے گئے, یہ سب ہم رکھتے رہے. اب جو ہمارا ہندو بھائی تھا وہ جہاں پیدا ہوا تو صبح شام اس نے پوجا دیکھی, وہ آرادھنا ہو رہی ہے, وہ سندھیوپاسنا ہو رہی ہے, یہ سب ہو رہا ہے. تو ٹیکنیکلی تو نہ اس نے کوئی تحقیق یا ریسرچ کی ہے یا جاننے کی کوشش کی ہے, نہ میں نے کی ہے. یعنی ہم لوگ بائی چانس ہیں, ہم بائی چانس مسلمان ہیں, وہ بائی چانس ہندو ہے. تو اس کے اوپر کون سی ایسی بہت بڑی بات ہو رہی ہے جو ہم بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں اور پھر اسی کا جائزہ لے رہے ہیں. ارے آپ اپنے کو دیکھیے, آپ جیسے آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو قاعدے کے مسلمان بن کے دکھائیے. وہ اگر ہندو فیملی میں پیدا ہوا ہے تو ٹالرنس کر کے دکھائے کہ ہندوازم میں جو ٹالرنس ہے وہ کیسے ہوتا ہے, وہ یہ دکھائے. خالی پیدا ہونے سے کیا ہوگا, نام رکھنے سے کیا ہوگا. یہاں تو لوگ دین کا بھی, اب اگر کوئی آدمی ادھر سے ادھر چلا جائے یا ادھر سے ادھر چلا جائے تو اس کا نام بدلو. ارے نام سے کیا ہوتا ہے, نام اس کا کچھ بھی ہو, اصل میں تو اس کی بلیف سے فیصلہ ہوگا کہ یہ کیا ہے, یہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے, تو اس کا یقین و ایمان فیصلہ کرے گا اس کا. بالکل بالکل. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین دیکھیے یہ سفر یہاں تک پہنچا ہے. کچھ اور بھی باتیں ہیں جو اخلاقیات کے سلسلے سے ہے, جس پر ہماری توجہ کم ہونے کی بنا پر ہمارے سماج میں بڑی برائیاں پیدا ہوتی ہے. وہ ہمارا اگلا جو ایپیسوڈ, وہ آخری ایپیسوڈ ہوگا اس سلسلے کا, اس کو بھی ضرور آپ دیکھیے گا. اس میں بھی کچھ دلچسپ موضوعات ہیں جس کو انشاءاللہ ہم جو کچھ ایسے گوشے ہیں جو آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے. آج وقت تمام ہو گیا, لہٰذا اپنی گفتگو کو ہم یہیں پر روک رہے ہیں. ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.